پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا کا دور آیا، پھر قحط سالی ہوئی، عمر عباس کو لے کر آئے رضی اللہ عنہما، اور عمر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جب تک ہمارے نبی زندہ تھے وہ ہمارے لیے تجھ سے یرحمک اللہ سوال کیا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، تو ان کی سن کے ہمیں پلا دیا کرتا تھا۔ اب ہم نبی کے چچا کو لائے ہیں، علم میں، عمر میں، عزت میں، تقوی میں، بزرگی میں، طہارت میں بڑے ہیں، ان کو وسیلہ بنایا ہے، اب یہ دعا کریں گے، ان کی دعا سن کر اے اللہ تو ہمیں پانی پلا دے۔ یہ حضرت عمر نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، عباس کی دعا، پانی پلا دیا۔ تو کیا معنی؟ زندہ بزرگ سے دعا کروائی جا سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کی ڈھیری پہ گرا اور اس کو پکارا نہیں جا سکتا۔ رہا معاملہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا یا کسی اور فوت شدہ بزرگ کا کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ایسی کوئی بات مردے کی پکار کے حوالے سے نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پیاری، سب سے عظیم، سب سے قیمتی، سب سے پاکیزہ، سب سے طیب و طاہر جماعت صحابہ کی جماعت سے ایسا کوئی معاملہ کہ ثابت ہے کہ وہ مردوں کو پکارنے کے قائل ہوں یا انہوں نے امت کو یہ درس دیا ہو۔ قاضی صاحب کے ساتھ ہی ایک مفتی صاحب بھی بیٹھے اور انہوں نے لقمہ دیتے ہوئے دو دلیلیں پیش کی، آئیے ذرا مفتی صاحب کے دلائل پر بھی نظر ڈال لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم سے بھی یہ بات ثابت ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا، اور دلیل کے طور پہ یہ آیت پڑھی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، بے شک خود اللہ ان کا مددگار ہے، جبریل اور نیک مومنین، اور اس کے بعد تمام فرشتے مددگار ہیں۔ سبسکرائب کر لیں۔ جب فرشتے مددگار ہیں، جبریل مددگار ہیں، تو غیر اللہ مددگار بن گئے۔ تو اگر ہم پیر عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکاریں تو کیا عیب والی بات ہے؟ قرآن کے اندر تو فرشتوں کو مددگار کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمائے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، کہ بے شک اللہ ان کا مددگار اور جبریل اور نیک مومن بھی مددگار ہیں، اور فرشتے اس کے بعد مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ملائکہ کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا، میدان بدر میں فرشتے آئے، مدد کی مسلمانوں کی۔ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں کسی طرح کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے ہوئے ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعلیم کبھی بھی فرشتوں کو پکارنے کی تعلیم نہیں دی۔ بدر میں بھی اللہ کے نبی نے کس کو پکارا تھا؟ جی اللہ کو پکارا تھا، سر سجدے میں رکھا تھا، روئے تھے، درخواستیں دی تھی، کس کو؟ صحابہ نے پکارا تھا، کس کو؟ نہ تو اللہ کے نبی نے یہ آواز لگائی یا جبرائیل المدد یا ملائکہ المدد، کہا نبی نے؟ فرشتوں کو پکارنے کے لیے صحابہ نے کوئی آوازیں لگائی؟ جبرائیل و میکائیل کے نام کے وظیفے کیے؟ نہیں کیے۔ کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اللہ اپنے بندے کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دے، وہ ہوائیں بھیج دے، وہ پانی بھیج دے، اس کے جندیوں کو اللہ کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں جانتا، وہ جس کے ساتھ چاہے اپنے بندے کی مدد کر دے، لیکن پکارا کس کو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو نہیں پکارا، فرشتوں کے رب کو پکارا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 770، سنن ترمذی 3420، سنن نسائی 1625، ابی داؤد 767، ابن ماجہ 1357، ان تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب رات کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تو ان الفاظ سے آغاز کرتے، اللہم رب جبرائیل، اے جبرائیل کے رب، اے جبریل کے رب، و میکائیل و اسرافیل، میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب،
فرشتوں کو نہیں پکارا، کس کو پکارا؟ فرشتوں کے رب کو پکارا۔ ہم اللہ کی پکار کے قائل ہیں، جہاں کھڑے ہو کے جس حال میں جتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو اس اللہ کو پکاریے، اللہ آپ کی اوپر آنے والی ہر مصیبت کو ٹالنے پر قادر ہے۔ جس فوج شدہ کو پکار رہے ہو وہ اپنے اوپر موت کی مصیبت کو ٹال، موت آئی، فوت ہوئے، دنیا چھوڑی، مٹی میں دفن ہوئے، وہ تمہارے اوپر آنے والی کون سی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں؟